فضا میں اڑتے ہوئے جب بھی ہم ایروپلینز یا فائٹر جیٹس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں آنے والا پہلا نام رائٹ برادران کا ہوتا ہے، لیکن اصل میں رائٹ برادران سے پہلے کچھ ایسے ذہین سائنسدان بھی موجود تھے جنہوں نے اپنی زندگی پرواز کے کوڈ کو ڈی کوڈ کرنے میں وقف کر دی۔ تو فیکٹ جینیس کے معزز ناظرین، آج کی حیرت انگیز ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا رائٹ برادران واقعی کریڈٹ کے حقدار تھے یا انہوں نے کسی اور کی ریسرچ کو اپنا ٹائٹل دے کر اپنے نام کیا تھا۔ آج ہم پرواز کی اس دلچسپ تاریخ میں غوطہ لگا رہے ہیں جو ہمیں رائٹ برادران کی مشہور کہانی سے بھی آگے لے جاتی ہے۔ سائنسی دریافتیں شاد و ناظر ہی ہوا کرتی ہیں، لیکن اگر کبھی ہوں تو وہ الگ تھلگ ذہنوں سے نکلنے والے لمحات ہوتے ہیں۔ وہ نسلوں کی تحقیق، ناکامیوں اور کامیابیوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ سبھی انسانیت کے اجتماع علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ ہم اکثر نظر انداز کیے جانے والے ان ذہین لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں جنہوں نے اس گریوٹی کو للکارنے کی ہمت کی ہے، جیسا کہ کٹی ہاگ میں اس یادگار لمحے کی راہ کو ہموار کرنا شامل ہے۔ ہمارا سفر سر جارج کیلی سے شروع ہوتا ہے، جنہوں نے 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے اول میں اپنی زندگی پرواز کے کوڈ کو ڈی کوڈ کرنے میں وقف کر دی۔ کیلی نے سمجھا کہ آسمانوں کو فتح کرنے کے لیے آپ صرف ایک پرندے کی نقل نہیں کر سکتے، آپ کو کھیل میں قوتوں کو سمجھنا ہوگا۔ اس نے لفٹ، ڈریگ اور تھرسٹ کے اصولوں پر باریک بینی سے تحقیق کی، وہی قوتیں جو ہوا میں کسی چیز کی حرکت کو کنٹرول کرتی ہیں۔ کیلی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے فکسڈ ونگ طیارے کا تصور پیش کیا، ایک ایسا ڈیزائن جو آج بھی بنیادی سمجھا جاتا ہے۔ اس نے کئی طرح کے گلائیڈر بنائے اور ان کا تجربہ بھی کیا، اپنے نتائج کو باریک بینی سے دستاویزی شکل دیتے ہوئے اور پرواز کے عملی پہلوؤں کو سمجھنے میں نمایاں پیش رفت کرتے ہوئے۔ ان کا 1809 کا گلائیڈر وسیع پیمانے پر پہلی کامیاب پرواز کر چکا تھا اور اسے بھاری اڑنے والی مشین بھی سمجھا جاتا تھا۔ کیلی کے کام نے دوسروں کے لیے بنیاد رکھی جس پر وہ پوری ہسٹری تعمیر کر سکتے تھے۔ اب کچھ دہائیاں آگے بڑھتے ہیں اور ہم اوٹو لیلنگتھل سے ملتے ہیں، ایک جرمن انجینئر جسے اکثر اڑنے والا آدمی کہا جاتا تھا۔ اوٹو انسانی پرواز کے خیال سے، خاص طور پر اس بات کو سمجھنے کے ساتھ کہ پرندے ہوا میں کیسے بغیر کسی کوشش کے اڑتے ہیں، اس سے بہت متاثر تھا۔ اس نے ایک عملی طریقہ اپنایا، پرندوں کی پرواز کے اپنے مشاہدات کی بنیاد پر گلائیڈر بنائے اور پھر اس نے ایمان کی ایک بہت بڑی چھلانگ لگائی اور اسے خود اڑایا۔ اوٹو نے 2500 سے زائد پروازیں کی، اپنے تجربات کو باریک بینی سے دستاویزی شکل دی اور اپنے ڈیزائنوں کو مزید بہتر بنایا۔ ان کی کتاب برڈ فلائٹ بطور بیس آف ایویشن خواہش مند ہوا بازوں کے لیے ایک راہگیر بن گئی اور رائٹ برادرز سمیت بے شمار دوسرے سائنسدانوں کو متاثر کیا۔ اوٹو کے کام نے یہ ظاہر کر دیا کہ ہوا سے بھاری پرواز ممکن ہے۔ انگریزی چینل کے اس پار چلتے ہیں، ایک اور انوینٹر سخت محنت کر رہا تھا، کلائمنٹ ایڈر، ایک فرانسیسی انجینئر نے پرواز کے چیلنج کے لیے ایک مختلف طریقہ اپنایا۔ جہاں اوٹو نے پرندوں کی نقل کی، وہیں ایڈر نے ٹیکنالوجی، خاص طور پر بھاپ کی طاقت کو دیکھا۔ اس نے ایک ایول نامی آلہ بنایا، ایک چمگادڑ جیسا آلہ جس میں 20 ہارس پاور کا بھاپ انجن ہے، جسے انسان کو اٹھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 1890 میں ایڈر نے دعویٰ کیا کہ ایول زمین سے اڑا گر کر تباہ ہونے سے پہلے تھوڑی دوری طے کر چکا تھا۔ ایڈر کے کام نے حقیقی کنٹرولڈ فلائٹ حاصل کی، ایویشن ٹیکنالوجی کی حدود کو مزید آگے بڑھایا۔ آئیے اب اٹلانٹک اوشن کو پار کر کے امریکہ چلتے ہیں، جہاں سمیول لینگلے ایک ممتاز سائنسدان اور اسمتھسونین انسٹی ٹیوشن کے سیکرٹری پرواز کے خیال سے مشہور تھے۔ لینگلے نے ایویشن کے اپنے تعاقب میں ایک سائنسی سختی لائی۔ حرکت میں پروں پر کام کرنے والی قوتوں کا مطالعہ کر کے اس نے ایک بہت بڑے گھومنے والے بازو بنائے، باریک بینی سے ڈاٹا اکٹھا کیا۔ اس کے تجربات اسے ایروڈروم تیار کرنے کی طرف لے گئے، ایک بغیر پائلٹ والا طیارہ جو ایک ہلکے بھاپ کے انجن سے چلتا ہے۔ لینگلے کے ایروڈرومز کامیاب رہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طاقت سے چلنے والی پروازیں واقعی ممکن تھی۔ تاہم انسانوں والی پرواز کی اس کی کوشش آفت کا شکار ہو گئی۔ ایروڈرومز 2 بار دریائے پوٹومی میں گر گئے۔ لینگلے کا خواب جو کبھی اتنا قریب تھا سچ نہ ہوا۔ کبھی کبھار دکھنے والی جیت اصل میں جیت نہیں ہوتی، لیکن اس کے کام نے مستقبل کے ہوا بازوں کے لیے بہت سا قیمتی ڈاٹا فراہم کیا تھا۔ پرواز کی تلاش صرف ہوائی جہازوں تک محدود نہیں تھی۔ البرٹو سینٹوس ڈومونٹ پیرس میں رہنے والا ایک برازیلی تھا،
لفظ کے ہر معنی میں ایک حقیقی علمبردار تھا۔ اس نے ہوائی جہاز اور ہوا سے باری اڑنے والی دونوں مشینوں کے ڈیزائن کو تیار کیا۔ 1900 میں اس نے اپنے ہوائی جہاز کو ایفل ٹاور کے گرد کامیابی سے چلانے کے لیے ایک باوقار انعام جیتا تھا۔ 23 اکتوبر 1906 کو سینٹوس نے اپنے 14 بس بائی پلین کو 220 میٹر سے زیادہ کے فاصلے پر چلایا۔ یورپ میں طاقت سے چلنے والی کنٹرولڈ فلائٹ کا پہلا عوامی مظاہرہ دکھایا۔ سینٹوس کی کامیابیوں نے ایویشن کی تاریخ میں اس کی جگہ کو مستحکم کر دیا۔ پرواز کی کہانی رنگین کرداروں، شاندار ذہنوں اور یقیناً تنازع کے اپنے منصفانہ حصے سے بری ہوئی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ میں ایک جرمن تارکین وطن جس نے دعویٰ کیا کہ اس نے رائٹ برادرز سے پہلے طاقت سے چلنے والی پرواز حاصل کی تھی۔ 1901 کے اخبارات کے بیانات میں وائٹ ہیڈ کو اپنے کنڈور طیارے کے نمایاں فاصلوں پر چلاتے ہوئے بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے لانگ آئلینڈ پر 15 میل کی پرواز مکمل کی تھی، تاہم ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ ان کے مبینہ پروازوں کی کوئی معلوم تصاویر بھی نہیں ہے۔ کچھ وائٹ ہیڈ کو دھوکے باز قرار دیتے ہیں، جبکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ اسے ناانصافی کے ساتھ تاریخ سے نکال دیا گیا ہے۔ وائٹ ہیڈ کے دعووں پر بحث سائنسی کوششوں میں قابل تصدیق ثبوتوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے، رائٹ برادرز بے پناہ کریڈٹ کے مستحق ہونے کے باوجود وہ ان عظیم ہستیوں کے کاندھوں پر کھڑے تھے۔ یہ اکثر بھول جانے والے وہ ذہین لوگ جنہوں نے ایسی دنیا کا خواب دیکھنے کی ہمت کی جہاں انسانیت آسمانوں تک جا سکے۔ قلعے کے شاندار تحقیق سے لے کر اونٹوں کی بہادر پروازوں تک، ایڈر کی اختراعی روح سے لے کر لینگلے کی سائنسی سختیوں تک، اور سینٹوس ڈومونٹ کے غیر متزلزل یقین سے لے کر وائٹ ہیڈ کے متنازع دعووں تک، ان علمبرداروں میں سے ہر ایک نے ایویشن کی تاریخ کی عظیم داستان کو اپنے حصے میں ڈالا۔ ان کی کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں ترقی شاذ و نادر کی لکیر ہوتی ہے۔ یہ پرواز کا سفر ناکامیوں اور کامیابیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں شاندار لمحات کے ساتھ یہاں تک کہ حادثات بھی دیکھنے کا شکریہ۔ رائٹ برادران سے پہلے کی کوششوں کو جان کر حیرت انگیز ہوئے ہیں، تو سائنس اور تاریخ کی دنیا کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔